انہوں نے سلونی کا دعویٰ کیا تو میں بھی سلونی کا دعویٰ کیا. تو انہوں نے کہا ہر چیز پوچھی, ہاتھ ہے, ناک ہے, کان ہے, جسم ہے, آنکھ ہے, دماغ ہے, پیر ہے, سب ہاں ہاں کرتا گیا. آج صرف ہاں ہاں کی, ہاں ہے, ہاں ہے, ہاں ہے. کہا دل ہے, کہا ہاں دل ہے. کہا آپ ایک سوال یہ کہ دل سے کام کیا کرتے ہیں, ہاتھ سے کیا کام کرتے ہیں؟ ہاتھ سے بتایا جو کام ہے, پیروں سے جو کام ہے وہ بتایا, آنکھوں سے جو کام ہے وہ بتایا. پھر دل کے بارے میں پوچھا کہ دل سے کیا کام ہے. کہا دل میں ارادہ ہوتا ہے, جب تک دل نہیں چاہتا کوئی اعضاء اور جوارے جو ہے وہ کیا ہے کام نہیں کرتے. تو کہا یہ دل جو ہے اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. کہا ہاں کچھ نہیں ہوتا. کہا بغیر ارادے کے, بغیر دل کے ارادے کے آپ کے جسم کے اندر اعضاء اور جوارے جو ہے وہ کچھ کام نہیں کرتے. تو دل کیا ہے؟ دل کا خالی ارادہ کام کرنا ہے, دل کا کام بتانا ہے. دل کا ہاں دل کا کام صرف یہ ہے, دل کا ویسے بہت کام ہے. دل جو ہے پوری باڈی کو خون سپلائی کرتا ہے, وہی گویا جو ہے دل جو ہے وہ مرکز ہے. اس مرکز میں اس کے اشارے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. وہ گویا دل کے اندر ایک امام کی حیثیت ہے جو حکم دیتا ہے, اس کے حکم کے بغیر اس کی ولایت چلتی ہے, حاکمیت چلتی ہے. امام کیا ہوتے ہیں؟ امام جو ہے حاکم, ولایت ہے ان کے پاس. تو امام کے دلیل, امام کی ولایت کے ثبوت کے حوالے سے انہوں نے اسی طرح سے جو گفتگو اللہ کے بارے میں, ایک رخ سے یہ گفتگو اللہ کے بارے میں جائے گی, مگر اس میں صرف نظام دیکھ کر, نظامی کیفیت, اور ایک طرح سے یہی دلیل امام کے لیے بھی ہوگی کہ انسانی جسم میں ہر چیز موجود ہے, اور جو دل ہے وہ مرکز ہے, اور مرکز جو ہے وہ حکم دیتا ہے, سرداری رکھتا ہے, اور وہ اس طرح کی سرداری رکھتا ہے کہ اس کی حکم کے بغیر جسم کے کوئی اعضاء اپنا کام نہیں کرتے. اسی طرح سے اللہ نے جس طرح سے جسم کے اندر ایک امام بنایا ہے قلب کو, اسی طریقے سے کائنات کے اندر بھی جو ہے وہ کیا, جس طرح کائنات کے اندر, پوری کائنات کے اندر یہ دل جو ہے وہ ہمارے جسم کا امام ہے, ہمارے اعضاء اور جوارے کے لیے امام ہے. لیکن امام جو ہے وہ خارج میں پوری کائنات کی ہر شے کے لیے وہ امام ہے, اور وہ حکم ولایت رکھتا ہے. اس کو ایسا پاور ہے کہ وہ ولایت رکھتا ہے. کائنات کی ہر شے اس کے اختیار میں تو اللہ نے. لیکن اب اسی بات سے اللہ کی وحدانیت کیسے, اللہ کی وحدانیت کو اس نظام کو دیکھیں گے ہم کہ اس کے اندر جو نظام پایا جاتا ہے, جو اللہ نے یہ سب نظام بنایا ہے, خارج میں کائنات کا نظام, اور اس جسم انسانی میں خود انسان کی باڈی کے اندر جو ایک نظام بنے ہیں, اس نظام کو دیکھتے ہوئے یہ پتہ چلتا ہے. اچھا آگے چل کے یہ بات ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جو اپنے آپ کو نہ پہچانا وہ خدا کو نہیں پہچان سکتا, اور جس کو خدا کو پہچاننا ہے تو پہلے اپنے آپ کو پہچانا. تو کائنات کو پہچانے, اپنے آپ کو پہچانے. اپنے آپ کو پہچانے کا مطلب کیا ہے کہ جس طریقے سے ہم خدا کو نہیں دیکھ پا رہے مگر خدا ہے. کسی نے پوچھا نفس کے بارے میں, روح کے بارے میں, کہ کافروں نے پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ یہ روح کیا ہے, جب اسلام لانے سے پہلے اس ٹائم بولے روح من امر ربی, کہہ دو کہ روح جو ہے وہ ہمیں پروردگار ہے. روح دکھائی نہیں دیتی ہے. کائنات میں جس طریقے سے یہ انسان کی باڈی کے اندر جو اپنے آپ کو پہچاننا ہے, اپنے آپ کو پہچانے کا خدا کو پہچانے کا, اپنے آپ کو پہچاننے کا خدا کو پہچاننے کا مطلب کہ انسان سب کچھ دیکھ رہا ہے, سب کچھ, تو ساری چیزیں جو وجود میں ایک چیز دکھائی نہیں دیتی مگر ہے, وہ کیا ہے؟ روح, جس کے بغیر تو ہے نہیں. تو جب انسان روح کا یقین رکھتا ہے, روح کے بارے میں یقین رکھتا ہے اور اس کے جسم میں ہے, اسی طرح سے کائنات میں روح ہے, روح خالق, یعنی خالق خود اللہ, وحدانیت, اس کی توحید, کائنات وہ کار فرما ہے جو پوری کائنات کو خلق کیے ہوئے ہے ایک نظام کے تحت. تو روح ہے, دکھائی نہیں دیتی. تو دکھائی دینا کسی چیز کا, کسی چیز کا نہ دکھائی دینا, یہ ہونے نہ ہونے کے اوپر دلیلیں نہیں ہیں. ہر چیز, بہت ساری چیزیں ہیں کائنات میں جو بہت عام سی بات ہے کہ اس کا وجود ہے مگر دکھائی نہیں دیتی ہے, اور اس کو مانا جاتا ہے. یہ پورا تقریباً یہ تو یہاں پہ بات ہو گئی کہ میں نے خلاصے کے طور پر بتایا. لیکن یہ جو چوتھا درس ہے اس میں دیکھیے کہ آفاق کے بارے میں درس دینا ہے کہ آفاق کیا چیز ہے. زمین ہے, آسمان ہے, چاند ہے, ستارے ہیں,
शम्स व कमर, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, वजूद खुदा के ऊपर दलील है। अल्लाह की निशानियाँ हैं, ज़मीन अल्लाह की निशानी है, एक चीज़, आसमान अल्लाह की निशानी है, चाँद अल्लाह की निशानी है, सूरज अल्लाह की निशानी है, सितारे अल्लाह की निशानियाँ हैं। वफ़िल अर्ज़ आयातुन लिलमुक़िनीन, और ज़मीन में अल्लाह की निशानियाँ हैं, ज़मीन ही अहले यकीन के लिए निशानी है। यानी ये कहा जाए या ज़मीन में अल्लाह के लिए निशानियाँ, मुक़िनीन यकीन रखने वालों के लिए, जो मतलब ये कि यकीन करना चाहे, जो मारिफत हासिल करके यकीन के दर्जे पर पहुँचना चाहे। कुरान में तकरीबन 80 मकामात पर खिलकत ज़मीन के सिलसिले में बहस की गई है और उश्शाक़ को फ़िदाइया ने कुरान को अज़मत व खिलकत ज़मीन की मारिफत की दावत दी गई है। 80 मकाम पर अल्लाह ने इस ज़मीन का तज़किरा किया, जिसके ज़रिए से उश्शाक़ व फ़िदाइया ने कुरान को, उश्शाक़ यानी जो आशिक हैं कुरान के, जो कुरान पर फ़िदा हैं, जो कुरान की अज़मत पर फ़िदा हैं, जो कुरान से बहुत मोहब्बत करते हैं, उनके लिए खिलकत ज़मीन की मारिफत की दावत दी, ये मारिफत की दावत दी है ज़मीन के हवाले से। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने मुफद्दल को मुखातब करके फरमाया, मुफद्दल सहाबी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने मुखातब करके फरमाया, इस ज़मीन की ख़ुसूसियत पर गौर करो, इसकी खिलकत कुछ यूँ की गई है कि मुस्तहकम उसद्वार है और मुख्तलिफ नौ अशिया का मुस्तक़र व पनागाह है। मुस्तक़र व पनागाह है यानी यहाँ पर उसको इस्तक़रार, ठहराव हासिल है, यही ज़मीन में सुकून है, इसी में पनाह हासिल की है। और तमाम फर्जंदान आदम अपनी हाजात बनाने के लिए इस पर तलाश और कोशिश कर सकते हैं, सुकून और आराम के वक्त इस पर बैठ सकते हैं और लज्जत के ख्वाब से बहरामंद भी हो सकते हैं। इंसान ज़मीन पर सोता है, उसे जो है वो सुकून हासिल होता है, नींद मुकम्मल आती है। लिहाजा इबरत हासिल करो इस वक्त से जब ज़लज़ले के झटके लगते हैं और ज़मीन को करार नहीं रहता और लोग नाचार होकर घरों को छोड़कर फरार की राह लेते हैं। ताज्जुब खेज़ बात तो यह है कि ये कश्ती फ़िज़ा इन तमाम अज़मतों के हमरा करोड़ों लोगों को अपने दोष पर उठाए हुए निहायती सूरत के साथ एक गहवारे के मानंद मुतमक्किन और मुस्तक़र है। ये बताना ये चाहते हैं कि ये जो ज़मीन है, ज़मीन खुद एक सैयारा है, एक कश्ती की तरह समझिए जो तैर रही है, या ये समझिए कि दुनिया में जिस तरीके से सूरज अपनी गर्दिश में अपने महवर पर गर्दिश कर रहा है, ये सैयारा ज़मीन का सैयारा भी एक उड़ रहा है। हर चीज़ अपने अपने डिस्टेंस पर है, ज़मीन है, सूरज है, चाँद है, सब मौला कायनात ने दुआ सबा में जो जुमला फरमाया, या मन अरक़दनी फ़ी मिहाद अमनिही व अमानिही, या मन अरक़दनी फ़ी मिहाद अमनिही व अमानिही। दुआ सबा पढ़िए, तर्जुमा पढ़िए, बहुत ही लुत्फ़ आएगा उसमें। और ख़ास तौर से अगर पूरी ना भी पढ़ सकें कभी तो शुरुआत के कुछ जुमले पढ़िए, थोड़ा उसको एक दिन पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए, दूसरे दिन पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए। दुआ पढ़ने का मकसद ये ना समझिए कि दुआ जब शुरू की गई है तो उसे ख़त्म भी होना ज़रूरी है, नहीं। दुआ 2 जुमले पढ़ लीजिए, उसका तर्जुमा देख लीजिए, छोड़ दीजिए, रख दीजिए, दूसरे दिन फिर पढ़िए। ये बहुत मशहूर जुमला है, या मन अरक़दनी फ़ी मिहाद अमनिही व अमानिही, आए वो खुदा जिसने अमन व अमान के गहवारे में लज्जत ख्वाब अता किया। ज़मीन की तारीफ में कि नींद अता किया हमको। ज़मीन के बेहतरीन हिस्सा दरियाओं और समुद्रों की नज़र हो गए और उनमें ऐसे ऐसे अजायबात पाए जाते हैं जिनकी तफसील के लिए मुस्तक़िल बहस की ज़रूरत है। या मन फिल बिहार अजायबहू, ये भी उसी जुमला है, वही जुमला है दुआ सबा का। या मन अजायब फिल बिहार अजायबहू, ऐ वो खुदा जिसके अजायबात के मज़हर दरियाओं में अटे पड़े हैं, यानी भरे पड़े। मौला मुत्तक़ियान की दूसरी मनाजात में आया है, अंतल लज़ी फ़िस समाई अज़मतुका व फ़िल अर्ज़ क़ुदरतुका व फ़िल बिहार अजायबुका। तो खुदा वही है जिसकी अज़मत के शायकार आसमान में है, कुदरत के नमूने ज़मीन में हैं और हैरत अंगेज़ तहक़ीक़ात दरियाओं में बिखरी पड़ी हैं। यानी ये दरिया जो है आप जानते ही हैं कि खुश्की जो है एक हिस्सा और समंदरी जो दरियाई एरिया जो है वो कितना है, 3 हिस्सा है। तो वही कहते हैं, मौला फरमाते हैं कि समंदर जो है बहुत ज़्यादा है, उसके अजायबात बहुत ज़्यादा हैं, उसके ख़जाने खुद दरिया में बहुत ज़्यादा हैं। खुश्की में उतने ख़जाने नहीं हैं, उतने अजायबात खुश्की में नहीं है। दुनिया जितने अजायबात और जितने उसके ख़जाने खुद समंदर के हवाले हैं, दरिया के हवाले हैं। अंतल लज़ी फ़िस समाई अज़मतुका, ऐ वो खुदा जिसके अज़मत आसमानों में है, जिसकी कुदरत ज़मीन में है और
اس کے عجائبات دریاؤں میں ہیں. بہار بہار بحر کی جمع, بحر کہتے ہیں سمندر کو, بہار سمندر کی جمع یعنی دریا دریائیں. ایک کتاب بھی ہے ہمارے پاس, کیا نام ہے اس کا؟ بہار کے نام سے, بہار الانوار, یعنی اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ, نورانی تذکرہ, انوار نورانی تذکرے کے حوالے سے. وہ کتاب ایک سمندر بہار 110 جلد میں تھی پہلے, اب اس کو کم کر کے 40 جلد میں کی گئی. مطلب اس کو 2-4 جلد کو ایک کر کے بڑی بڑی جلد بنا. یہ اس کی کتاب ہے علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ کی بہار الانوار. اس میں پہلی سے 12 جلد تک ہر جلد مخصوص ہے ہر امام سے, پہلی سے 12 تک, تو ہر جلد ہر امام سے مشہور ہے. اگر آپ مکمل ایک جلد پڑھیں گے تو ایک امام کا تذکرہ ملے گا. اگر آپ کبھی پڑھنا چاہیں تو کسی امام کا بس نمبر کے حساب سے آپ 7ویں امام کا تو 7ویں جلد نکال کے پڑھ لیں. اس کے بعد جو ہے بہت ساری چیزیں اور. اگر تم خالق کی حکمت اور مخلوقات کی کمائیگی علم کو جاننا چاہتے ہو تو پھر سمندروں کی مچھلیوں اور آبی جانوروں پانی کے جانوروں اور اسداف کو دیکھو, صدف وغیرہ کو دیکھو. یہ اتنی تعداد میں ہے کہ ان کا محاسبہ نہیں کیا جا سکتا, اور ان کی منفعت, ان کے فائدے کا علم بشریت پر دھیرے دھیرے روشن ہوگا. ابھی روشن بھی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے, اپنے عجائبات, خزانے کے عجائبات سمندروں کے حوالے کی. چاند اور سورج کے بارے میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. قال اللہ تعالیٰ ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر. یہ تو سب سمیٹ دیا, دن اور رات اور چاند اور سورج ان کی نشانیاں میں سے ہیں. اور خدا کی نشانیاں میں سے دن رات اور چاند سورج ہے. سورج 19 میں ارشاد ہوا کہ وہ خدا ہے جس نے سورج کو چمک عطا کی اور چاند کو چاندنی سے نوازا اور ان کے مستقر کو معین کیا. ان کے مستقر کو معین کیا مطلب ان کے مستقر مطلب اس کے ٹھہراؤ کی جگہ, استقرار کی جگہوں کو, ٹھہراؤ کی جگہوں کو کیا معین کیا, یعنی یہ ان کے حدود کو بیان کیا کہ یہ یہاں سے یہاں تک رہتے ہیں, تاکہ برسوں اور صدیوں کے حساب کو جان سکو. اور خدا نے ان سب کو بجز حق خلق نہیں کیا, اور وہ اہل علم و فکر کے لیے اپنی نشانیوں کو بیان کرتے. اگر اردو میں کوئی بات ہے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگ ایسے بھی پوچھ سکتے ہیں. سورج اپنی تابناکیوں کے ذریعے صرف بستر موجودات کائنات ہی کو گرم اور منور نہیں کرتا, بلکہ حیوانات اور نباتات کو حیات عطا کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. آج دنیا کے سامنے یہ حقیقت کھل کر آ گئی ہے کہ کرۂ زمین کے تمام حرکات خورشید کی ضیاء باریوں کا صدقہ ہے. خورشید کی ضیاء باریوں کا صدقہ ہے, مطلب یہ جو سورج ہے, خورشید یعنی سورج ہے نا, خورشید کس کو کہتے ہیں؟ سورج. خورشید کا کیا کیا نام ہے سورج کا؟ سورج ہے, شمس ہے, اور شمس ہے, آفتاب ہے. سورج ہے, آفتاب ہے, شمس ہے, خورشید ہے. خورشید فارسی لفظ ہے, آفتاب اردو لفظ ہے, شمس عربی لفظ ہے, خورشید فارسی لفظ ہے. صحیح. خورشید کا حجم دنیا کے حجم کے 13,00,000 کے برابر بڑا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ برج آسمانی میں سورج کا منظم حرکت کرنا, اس کا دقیق طلوع و غروب کرنے کے علاوہ مختلف فصلوں کا تعین اور زمان کی تعین انسانوں کی اجتماعی زندگی میں بہت ہی مفید اور بے حد معاون ہے. معاون ہے مطلب ساتھ دینے والا ہے آپ کو. اس کے مطالعے سے چاند ہر گھنٹے میں 3,600 کلومیٹر زمین کے اطراف میں اپنی مسافت طے کرتا ہے, اور قمری مہینوں میں چاند کم و بیش 29 روز کے اندر زمین کا مکمل چکر لگاتا ہے, اور زمین کے ساتھ سال میں ایک بار سورج کا چکر لگاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ چاند سورج میں سے ہر ایک کی گردش ایک خاص نہج پر ہے, ایک خاص طریقے پر ہے, نہج پر ہے, طریقے پر ہے. نہج البلاغہ اسی سے ہے, جس کو فکر بشر درک کرنے سے عاجز ہے. جو کچھ ہم درک کرتے ہیں مطلب جو کچھ ہم معلومات حاصل کرتے ہیں, جو کچھ ہم جانتے ہیں, درک کرتے ہیں. درک یعنی بالکل سے اچھی طرح جان لینے کو درک بولتے ہیں. جب کوئی آدمی جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں درک. اور یہ جو میں نے بتایا ہوئے لامسہ, شامہ, سامعہ, باسرہ, ان کے ذریعے بھی کوئی چیز اگر انسان درک کر لے, جان لے کہ کیا چیز ہے, دیکھا نہیں, اس کو کہتے ہیں درک کر لیا میں نے دیکھا نہیں ہے.
تو اسی لیے کہتے ہیں کہ درک کرنا ہے. درک کرنا مطلب چاروں پانچوں چیزوں سے جو ہے وہ کوئی چیز کو چھو کر کے, کوئی چیز کو سوچ کر کے, کوئی چیز سن کر کے, تو جب دماغ میں پہنچ جائے, احساس کی دنیا میں آ جائے, تو اس کو کہتے ہیں میں نے درک کر لیا. اسی لیے کہتے ہیں درک یہاں پر استعمال ہوتا ہے, یہاں پر اسی لیے انہوں نے درک استعمال کیا. سورج کے طلوع اور غروب میں تدبر کرو. خدا نے دن و رات کی حاکمیت کو سورج کے حوالے سے معین کیا ہے. اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ ہم نے کیا ہے, سورج کیوں بنایا ہے, یہ سب چیزیں کہ 40 سال, ہفتہ, مہینہ, دن, گھنٹہ, یہ سب معلوم ہو سکتے. نظام درہم برہم نہ ہونے پر, اگر اس کا نور نہ ہوتا تو حیات کائنات بے نور ہو جاتی, اور وہ غروب نہ ہوتا تو لوگوں کا چین حرام ہو جاتا. کیونکہ روح جسم کو آرام و سکون کی شدید ضرورت ہوتی ہے. سورج کا نشیب و فراز میں جانا 4 فصلوں کے وجود کا سبب ہے. سورج ہی ہے, جو دور ہوتا ہے تو ٹھنڈی کا موسم آ جاتا ہے, قریب آ جائے تو گرمی آ جاتی ہے, یہ سب. اور جو کچھ اس کے منافع وہ آثار ہیں, منافع یعنی نفع کی جمع منافع, ان کے بارے میں غور و فکر کرو. چاند کے ذریعے خدا کو پہچانو, کیونکہ لوگ اسی کے مخصوص نظام کے ذریعے مہینوں کو پہچانتے ہیں اور سال کے حساب کو مرتب کرتے ہیں. ذرا دیکھ تو صحیح کہ کس طرح اندھیرے کے سینے کو چاک کر کے رات کو روشنی بخشتا ہے, اور اس میں کتنے فوائد و پوشیدہ ہیں. ستارے, انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب, ہم نے دنیاوی آسمان کو ستاروں کی محفل سے سجایا. مولا کائنات فرماتے ہیں آسمانوں میں بکھرے ہوئے ستارے زمینوں پر بسے ہوئے شہروں کے مانند ہیں, اور ان میں سے ایک شہر دوسرے شہر سے نورانی ستون سے متصل. سمجھ رہے ہیں آپ, جس طرح سے ہم یہاں پہ بھی ہیں, جن گھروں میں نماز شب وغیرہ پڑھی جاتی ہے, قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, فرشتے آسمان پر, ان کو یہ گھر ستاروں کے مانند دکھائی دیتا ہے. آسمان والوں کے لیے یہ ستارے بن جاتے ہیں. تو جو شہر جگمگاتے ہیں, نور ظاہری ہو یا نور باطنی ہو, اگر نور ظاہری ہے تو وہ بھی ستارے کے مانند ہے, نور باطنی ہے, اعمال ہیں, نماز شب ہے, نورانی چیز ہے, فرشتے دیکھتے ہیں. اس طریقے سے جو ہے یہ 4-5 چیزیں جو ہیں بہت اہم چیز ہیں.